إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. راج گرو نگر کے موقر ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک اس کا بچپن، دوسرے جوانی اور تیسرے بڑھاپا. بچپن کی عمر میں انسان کے پاس نہ علم ہوتا ہے اور نہ جسمانی قوت، بالکل کمزور پیدا ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی اور فیصلے لینے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بچپن میں بچے کے فیصلے عام طور سے ماں باپ لیتے ہیں. کون سی اسکول میں جائے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، علاج کا معاملہ، جتنے بھی فیصلے ہیں ماں باپ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی پختگی نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکے، اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے. پیدائش سے پہلے تو ماں پیٹ میں لے کے اس کو چلتی پھرتی ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی ایک وقت تک ماں باپ اس کو گود میں لیے پھرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنا سیکھتا ہے، لیکن قوت اس میں نہیں ہوتی. جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور فیصلے لینے کے اعتبار سے بھی کمزور. دوسرا مرحلہ، آخری مرحلہ بڑھاپے کا، عقل تو بہت بڑھ جاتی ہے. زندگی میں ٹھوکریں کھا کے، سردی گرمی بارش، الگ الگ زندگی کے مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے. اس کو سمجھ میں آتا کون صحیح کون غلط، کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. معلومات بڑھ جاتی، زندگی کے معاملات میں بڑی معلومات اس کے پاس ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، اتنی طاقت اس کے پاس علمی اعتبار سے ہوتی ہے، وہ تجربہ کار ہو جاتا ہے. لیکن جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں کر سکتا، بلکہ سیڑھی چڑھنا بھی اس کے لیے مشکل کام بن جاتا ہے. چلنا اس کے لیے ایک مجاہدہ، تکلیف کا کام ہو جاتا ہے، لاٹھی لے کے چلنا پڑتا ہے. آنکھیں دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک سے سننے نہیں آتا، ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، بلکہ زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، کیا بول رہے ہیں دادا جان سمجھ میں نہیں آتا. اگر کوئی کاغذ لے کے وہ پڑھیں تو ہاتھ اتنا کانپتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہو جاتا ہے. پھر کئی بیماریاں اس کے جسم میں گھونسلہ بنا لیتی ہیں، بی پی، شوگر اور دنیا بھر کی پریشانی. اور کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو ایک بڑی مصیبت، کڈنی کا مسئلہ یا ٹیومر یا کچھ اور، ہڈیوں کا مسئلہ لگا رہتا ہے جسم میں. تو ایکسپیرینس تو بہت آ جاتا بڑھاپے میں، لیکن جسم طاقتور نہیں ہوتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا.
کتنے لوگ بڑھاپے میں سوچتے کاش کہ ہم لوگ جوانی میں حج کر لیتے. اب تو چلنا بھی نہیں آتا، مسجد جانا مشکل ہے، مسجد حرام جانا کتنا مشکل ہے. وہاں طواف کرنا پڑے، وہاں دوڑنا ہی دوڑنا ہے. وہاں تو ایک جگہ بیٹھ کے رہنا نہیں ہے. ہوٹل سے نکلے حرام تک جانا، بس سے جانا، پیدل جانا، اتنے طواف اور اتنا چلنا نہیں ہو پائے گا مجھ سے. چاہت تو ہوتی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، جسم بولتا نہیں ہو پائے گا مجھ سے. تو ایک بچپن ہے جس میں عقل اور جسم دونوں کی کمزوری، اور ایک بڑھاپا ہے جس میں عقل تو طاقتور ہو گئی لیکن اس عقل کی ماننے کے لیے جسم میں طاقت نہیں رہی. یہ دونوں کمزوری کے دور ہیں. بیچ میں ایک حصہ اللہ نے رکھا ہے جوانی کا، جس میں انسان کی عقل بھی بچپن کی طرح نہیں ہوتی ہے. اس کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت سوچنے سمجھنے کی، فیصلے کرنے کی، تجربہ کاری اس میں آ جاتی ہے. لیکن جسم بھی ایک دم قوی اور مضبوط ہوتا ہے کہ فیصلے کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے کچھ حد تک. بڑھاپے کی طرح تو نہیں سمجھدار ہوتا ہو، لیکن بچپن کی طرح نادان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی عقل سمجھدار ہو جاتی ہے، وہ فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان فیصلوں پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی جسم کے اعتبار سے اس میں ہوتی ہے. یہ زندگی کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت کو صحیح استعمال کرنا یہ کسی بھی انسان کی کامیابی کی علامات میں سے ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے فیصلے آدمی اسی عمر میں کرتا ہے. زندگی میں کریئر کیا ہونا چاہیے اسی عمر میں فیصلہ ہوتا ہے. نکاح کا فیصلہ اتنا بڑا، زندگی بھر کسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی زندگی کی اسی مرحلے میں ہوتا ہے. تو زندگی کے کئی بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اسی عمر میں ہوتے ہیں. اور اگر غلط راستے پہ آدمی نکل گیا تو آدمی زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے، خاص کر کے بڑھاپے میں پچھتاتا ہے. اور اگر اس عمر میں انسان کے قدم صحیح راستے پر چلنے لگے، وہ آخری وقت میں زندگی کے ریگریٹ، افسوس، پشچاتاپ کا شکار نہیں ہوتا. لہذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عمر کے اس حصے میں صحیح فیصلے کرے، غلط راستے پہ نہیں جائے. لیکن سوال یہ کہ انسان تک معلوم نہیں ہم کو کرنا کیا ہے. بتاؤ کیا کرنا ہے، ہم ویسا کریں گے. کون بتائے؟ ماں باپ کچھ بتا رہے ہیں، سماج کچھ بتا رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم کچھ بتا رہا ہے، میڈیا کچھ بتا رہا ہے، دل کچھ بتا رہا ہے، شیطان کچھ بتا رہا ہے. انسان کرے تو کیا کرے؟ ایسے وقت میں کون کیا بتائے؟ کس کی بتائی ہوئی بات ماننا چاہیے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا اس سے زیادہ کوئی جانتا ہے اس کو. پنکھا بنانے والا جانتا ہے کہ پنکھے میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. لائٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہو سکتا ہے، اس کو ریپیئر کیسے ہو سکتے ہیں. گاڑی کا میکینک، گاڑی بنانے والا جانتا ہے گاڑی کے اندر بھلائی کیا ہے، اس کے اندر خرابی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، صحیح کیسے چلے گی. اسی لیے جب بھی ہم کچھ فریج خریدتے ہیں، کوئی اے سی خریدتے یا کچھ بھی خریدتے، ساتھ میں کوئی آگے بتاتا دے کہ ایسا ایسا اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ کمپنی جانتی، کمپنی نے بنایا. تو ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا، بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز صحیح کیسے چلتی ہے. سوال ہے کہ ہم کو بنایا کس نے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لہذا ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر طریقہ کیا بتایا کہ اس زندگی کے طریقے کو اپنائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ نے کیسے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی بتایا اور عمل سے بھی بتایا، بول کے بھی بتایا، کر کے بھی دکھایا کہ زندگی ایسے جینا چاہیے. زندگی کا بہتر طریقہ یہ ہے
یہ صحیح راستہ ہے، کیونکہ انسان آج پریشان ہے. زندگی گزارنے کے بعد آخری دنوں میں افسوس معلوم نہیں پڑا صحیح طریقہ کیا تھا جینے کا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان اپنی غلطی 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 کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آ کے بتایا نہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میری زندگی ختم ہو گئی. کاش کہ مجھ کو ایک زندگی اور ملتی، میں اچھے سے گزارتا اس. اکثر بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے. آپ پوچھئے اچھے سے گزارنے والے کو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا ٹینشن نہیں آتا اس کو. لیکن جس نے بری زندگی گزارا اس کو تو بہت دکھ ہوتا ہے، نیند نہیں آتی رات کو. کیوں؟ اس لیے کہ کام کچھ بھی نہیں ہے اور یاد پچھلا آ رہا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ویسا کیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا، ایسا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج بھگتنا نہیں پڑتا. اس کو زندگی میں بڑھاپے میں یہی چیزیں سامنے آتی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا ایسا ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو آخری وقت میں سکون کی موت بھی نہیں آئے، تکلیف کے ساتھ ہم لوگ ٹینشن میں، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ مریں؟ جبکہ اس وقت میں انسان کو آلریڈی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ ایک اور پریشانی کہ باہر کی پریشانی تو ہے ہی ہے، سر دکھتا ہے، آنکھیں نہیں ٹھیک، کان ٹھیک نہیں، دانت گر گئے، پیٹ صحیح نہیں چلتا، ہاتھ پاؤں صحیح نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا دل بھی خراب، دماغ خراب، آدمی کو سکھ نہیں. کیوں ایسا ہوتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جوانی کی زندگی کو صحیح نہیں گزارا ہوتا ہے. اگر صحیح گزارا، بیوی ٹھیک ٹھاک، بچے ٹھیک ٹھاک، گھر ایک دم اچھا اور سب خوشحال، دیندار، اللہ کی ماننے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے، اور سب چیز صحیح، تو ایسا آدمی سکھ سے دنیا سے جاتا، اس کا بڑھاپا بھی ٹھیک ٹھاک گزرتا. اگر آپ کو اپنے بڑھاپے کو صحیح کرنا ہے، آپ کو اپنی جوانی کو صحیح کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے بڑھاپے کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو اپنی جوانی کو صحیح کرنا پڑے گا. بہت خوش قسمت ہے وہ جوان جس کے پاس ابھی ٹائم ہے، جس کی جوانی چلی گئی، اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، توبہ اور دعا. اس کے پاس بھی راستہ ہے، نہیں ایسا نہیں. اس کے پاس کیا ہے؟ اے اللہ جو غلطی میں نے جوانی میں کیا، زندگی میں کیا، اے اللہ تو معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ سے دعا، اے اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر، اے اللہ جنت الفردوس دے، اے اللہ تو مجھ کو جنت کی نعمتیں عطا فرما. آدمی دعا کر سکتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ آگے کے لیے ہے. اپنی یادداشت مٹا تو نہیں سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بڑھاپے کی میموریز، ہماری یادگاریں صحیح ہوں، تو ہم کو اپنی جوانی کی زندگی صحیح کرنی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کل سکھی ہو، تو آج ہمارا اپنا اس کو ہم کو نیک بنانا پڑے گا، اچھا بنانا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ اللہ نے ہم کو کیا بتایا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا کہ ہم کیا کریں کہ جس سے ہماری زندگی صحیح بنے، اور خاص کر کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی صحیح بنے. آئیے کہ کر کے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ. نمبر 1، جوانی کو صحیح گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو جوانی کی قدر ہو. بھائی پیسہ صحیح خرچہ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پیسے کی قدر. ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ خرچ کر رہا پانی کے جیسا، کمائے گا نا تو معلوم پڑے گا تیرے کو. سب ماں باپ بولتے ہیں. باپ کی کمائی لٹا رہا، میں لا رہا اور تو خرچہ کر رہا. جب خود کمائے گا اور ذمہ داریاں تیرے اوپر آئیں گی تب سمجھ میں آئے گا پیسہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. ایسا برباد مت کر. تو معلوم ہے کہ ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت نہیں ہوتی ہے تو اس کو برباد کرتا. جب اس کی قدر ہوتی ہے اور اس کے کھونے پر نقصان کا
احساس انسان کو ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا میرا، تو پھر آدمی اس کو کیا کرتا ہے؟ سنبھال کے استعمال کرتا ہے۔ جوانی پوری زندگی نہیں ہے، جوانی زندگی کا تھوڑا حصہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جوان سمجھتا رہتا ہے، بیوی بولتی دیکھیے آپ کا بال سفید، نہیں پہلے تو مانتا نہیں، بعد میں بیوی بتاتی دیکھو یہ سفید ہے بال آپ کا، شوق لگتا اس کو، پہلی بار جب سفید بال دیکھتا شوق لگتا، میں بوڑھا ہوں۔ کبھی کنگھی کرتے 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 یہاں سفید بال دکھتا اس کو، یقین نہیں آتا، بولتا چمک رہا کہ سفید بال ہے، یقین نہیں آتا، لائٹ سے چمک رہا تو نہیں، یقین نہیں آتا، لیکن جب دیکھتا ہے تو سمجھ میں آتا سفید بال آ گیا۔ بڑھاپے نے میری زندگی کے دروازے پر دستک دی، آیا میں، کھولو دروازہ، ابھی بڑھاپا شروع ہو گیا۔ آدمی کا دل اس وقت میں سوچتا ہے کہ اب ایک نیا دور شروع ہوا زندگی کا، اچانک آ جاتا بڑھاپا۔ لہذا سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو کرنے کی ہے کہ وہ جوانی کی قدر کریں۔ یہ ٹائم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ نکل جائے گا، بڑھاپا آ رہا ہے، تو بڑھاپا آنے سے پہلے، کمزوری آنے سے پہلے میں جوانی کو صحیح استعمال کر لوں، یہ پہلا کام۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جہاں دوسرے سوالات اللہ تعالی بندے سے کرے گا، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی کی طاقت کو کس چیز میں خرچ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ ابن آدم کے قدم، آدم کا بیٹا کون ہے؟ آدم کا بیٹا حابیل قابل، آدم کا بیٹا کا مطلب آدم کی اولاد، سب ہم آدم کی اولاد کے قدم، یعنی انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دیتے، یعنی قیامت کے دن وہ بھاگ نہیں سکتا کہیں، اللہ کو جواب دینا ہے اس کو 5 سوالات کا۔ کیا سوالات ہیں وہ؟ نمبر 1 عن عمره فيما افناه، 2 وعن شبابه فيما ابلاه، 3-4 وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، 5 وماذا عمل فيما علم۔ 5 سوال کے جواب ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا اس کا۔ کیا سوالات ہیں وہ؟ نمبر 1 عن عمره فيما افناه، اپنی عمر کو کن چیزوں میں خرچ کیا، فنا کیا، برباد کیا اپنی عمر کو۔ 60 سال ملے، 70 سال ملے، 80 سال ملے، یہ سارا ٹائم کہاں ڈالا؟ تو گپے مارنے میں، موبائل فون پہ وقت ضائع کرنے میں، کھیل کود میں، فلموں میں، کرکٹ کے میچ میں، بازاروں میں، کام کاج میں، ہاں پکنک میں، اسی میں خرچ کیا۔ تو یہ جو اتنا سارا ٹائم دیا گیا تھا یہ تو تیری زندگی تھی نا، ایک 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 کر کے دن نکل گئے، سال نکل گئے، زندگی نکل گئی، 50 60 70 سال کی زندگی جس کو ملی۔ عن عمره فيما افناه، یہ ٹائم کہاں خرچ کیا؟ تیرا ٹائم تھوڑی تھا، اللہ نے تجھ کو دیا اتنا وقت۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی، تو تو نے اپنی زندگی کس کام میں خرچ کی؟ عن عمره فيما افناه۔ نمبر 2 وعن شبابه فيما ابلاه، اپنی جوانی کی طاقت کو کس کام میں لگایا؟ دیکھیے پوری عمر تو ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، لیکن اس میں ایک اور اسپیشل کوشچن کیا ہے؟ جوانی کی طاقت کو کس کام میں خرچ کیا؟ جو بھی جوانی کا وقت تھا تیرا، جس میں عقل اور جسم دونوں کے اعتبار سے، سوچ اور عمل دونوں کے اعتبار سے تیرے پاس قوت تھی، تو نے اپنے سوچنے کی، اپنے ارادے کی اور اپنے عمل کی قوتوں کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ،
اپنی جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا ہے. پھر وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام سے، چوری کر کے یا ایمانداری سے، جھوٹ بول کے یا سچ بول کے، کیسے کمایا، نمازیں برباد کر کے یا نماز پڑھ کے. مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وَفِيمَ أَنفَقَهُ، کہاں خرچ کیا مال، موج مستی میں، حرام لذتوں میں، یا اللہ کی بتائی راہوں میں، کہاں خرچ کیا مال. اور وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کیا عمل کیا. معلوم تھا اللہ ہے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، مانا کہ نہیں. معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے میں انسان کی نجات اور کامیابی ہے، چلا کہ نہیں. معلوم تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، رمضان کے روزے رکھنا چاہیے. معلوم تھا حلال کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. معلوم تھا بڑوں کی عزت کرنا چاہیے، چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے. معلوم تھا بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، ان کو دین سکھانا چاہیے. سب تجھ کو معلوم تھا، تو جو معلوم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. 5 سوالات آپ سے، مجھ سے، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے جانے والے ہیں. اس کی تیاری کتنی ہماری ہے. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اپنی حدیث کی کتاب میں. ان 5 سوالوں میں پہلا سوال تو ہوا عمر کا، اور دوسرا سوال کس کا ہوا، جوانی کا. پوری عمر میں جوانی نہیں آتی کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کی جو عمر ہے اس میں جوانی آتی نا، الگ سے ایک سوال اس کا، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے زندگی کا، اس کو اسپیشل کوشچن نہیں ہے. عمر کا تو ہے ہی ہے، کیونکہ عمر میں تو صرف وقت تھا، لیکن جوانی میں وقت کے ساتھ ساتھ طاقت بھی تھی تیرے پاس. تو یہ زندگی کا اسپیشل ٹائم ہے، تیرا خاص وقت ہے جس میں انسان کے پاس وقت ہے، اس کی عقل کی صلاحیت ہے اور اس کی عمل کی صلاحیت ہے. یہ واپس سے انسان کے پاس یہ ٹائم آنے والا نہیں، نہ جوانی سے پہلے وہ ٹائم تھا، نہ جوانی کے بعد وہ ٹائم رہنے والا ہے. تو اس ساری صلاحیتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ تو نے کیا عمل کیا. کیونکہ اسی عمر میں انسان شہوت کے پیچھے دوڑنے والا بنتا ہے. مال کے پیچھے کون سی عمر میں بھاگتا، یہ تو شروع ہوتا بھاگنا. لڑکیوں کے پیچھے کون سی عمر میں بھاگتا، اسی عمر میں بھاگتا. کالج میں نہیں بھی پڑھا تو کالج کے گیٹ پہ جا کے رکتا بائک لے کے دوست کی. اسی عمر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. بعد میں تو سب سیٹل ہو جاتا ہے. بچپن میں تو یہ چاہت رہتی بھی نہیں. جوانی جس میں مال اور عورت اور پھر موج مستی، یہ جذبات سارے جوانی میں ہوتے ہیں. اس عمر میں انسان اپنی زندگی کیسے گزارا پوچھا جائے گا. معلوم ہوا کہ جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. جس کے پاس آج جوانی ہے ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے سب صحیح کرنے کا. نکل گئی سب صحیح کرنے کا ٹائم ختم، سب صحیح کرنے کا ٹائم ختم. لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی صحیح ہو جائے، ہم کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، قیامت کے دن اپنا سوال ہونے والا ہے، اور یہ ٹائم نکل گیا تو واپس آنے والا نہیں ہے. یہ وقت نکل گیا واپس نہیں آئے گا. تو یہ ایک کام نوجوانوں کو کرنا ہے کہ وہ کیا کریں، جوانی کے وقت کی اہمیت کو جانیں اور اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اس احساس کو دل میں رکھیں، تو پھر صحیح گزارنا آسان ہوگا. نمبر 2، جوانی کی عمر میں کیا کرنا ہے. دوسرا کام کیا ہے، سب سے پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کرنا. سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا. کیوں ایسا؟ مرتے ہی سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا ہے، شیخ ہے کہ سید ہے، خان ہے کہ پٹھان ہے، کتنا کماتا تھا، گورا تھا کہ کالا تھا،
نکاح کون سے گھر میں ہوا تھا، پیسے والے تھے کہ غریب تھے، 2 BHK میں رہتا تھا کہ 3 BHK میں، جھوپڑے میں کیا بنگلے میں، یہ پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ غریب خاندان میں پیدا ہوا ہو، جھوپڑے میں رہتا ہو، نہ خان ہو نہ پٹھان ہو، کچھ اور ہی ہو، نہ شیخ ہو نہ سید ہو، کچھ ہی ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تیرے نام سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، تیرے کام سے اللہ کو مطلب ہے، تیرے عقیدے سے اللہ کو مطلب ہے کہ تو نے پہچانا کہ نہیں جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ جیسے ہی قبر میں گیا، سوال کیا ہوتا؟ پہلا مر ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا، کون سے دین پہ تھا تو؟ 3 من نبیک، تیرے نبی کون؟ نوجوان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرے، وہ اپنے رب کو پہچانے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے لیے بارش برسائی، اس کے لیے ہوائیں چلائیں، اس کے لیے اناج اگایا، اس کو بہترین جسم دیا، یہ طاقت دی، یہ سوچ کی طاقت دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پاؤں دیے، جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں کتنا معلوم؟ کوئی آدمی اگر آ کے آپ سے کہے ایک کام کرو ذرا تمہارے اللہ کے بارے میں بتاؤ میرے کو، کیا ہے تمہارے اللہ کے بارے میں، کچھ تو بتاؤ، کتنی باتیں بتا سکتے ہیں۔ اور کرکٹ ٹیم کے بارے میں، پولیٹیشین کے بارے میں، فلم سٹار کے بارے میں، اسپورٹس مین کے بارے میں کتنی ساری باتیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کتنا بتا سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ کو کتنا پہچانا؟ ہمارا رب ہے وہ، اس نے پیدا کیا، ہم کو کھلایا پلایا، یہ سب کچھ دیا، اور اسلام جیسا پیارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی ہم کو عطا کیے، قرآن جیسی پیاری کتاب ہم کو دی، اسلام جیسا دین ہم کو دیا۔ اس اللہ نے اتنے احسانات ہم پر کیے، ہم اس کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ کبھی بیٹھ کے سوچتے کہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں ہے ہمارا محسن، ہم پر احسانات کرنے والا ہمارا رب، اس کو نہیں پہچانے ہم نے۔ آدمی گھر میں اگر کوئی آ کے گفٹ دے کے جائے، پوچھتا کون دیا یہ؟ اور ایک بھائی آئے تھے، کون لیکن نام کیا بتائے؟ نام کیا بتائے؟ بولے یہ ایسے نام بتائے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ ایک چھوٹا سا تحفہ گھر میں کوئی دے کے گیا بچے کے ہاتھ میں کہ ابا جان کو دینا ہے میری طرف سے، بولتا بیوقوف کہیں کے پوچھنے نہیں آیا تجھ کو کہ کون ہے، نمبر دیے، فون نمبر، کون دیا کون یہ؟ چھوٹی سی چیز اگر کوئی دے دے، آدمی جاننا چاہتا کون دیا بھائی، میرے کام کی چیزیں بول، گھڑی دیا، جوتے دیا، کپڑے دیا، ڈریس دیا، کچھ بھی دیا، پین دے کے گیا، بولے دیا کون ہے؟ دنیا میں لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا کہ کون دیا، اتنا سب کون دیا، اتنا سب کون بنایا ہمارے لیے؟ کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا اللہ نے دیا نا، آنکھ نہیں ہوتی تو کیسا ہوتا؟ موبائل فون گر گیا، کیمرے کا گلاس ٹوٹ گیا، کتنا ٹینشن آتا، سیلفی نہیں لے سکتا بول کے۔ وہ آنکھ کیسی بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ کیمرے کو نہیں دکھ رہا ٹینشن آتا، آنکھ کو دکھنا اللہ نے کیسا بنایا اس کو؟ اور میرا کیمرہ بہت بھاری موبائل ہے، اس کا کیمرہ اتنے 48 میگا پکسل کا ہے، اچھا، اور آنکھ اس سے اچھا دیکھتی ہے، آپ نہیں سوچ رہے؟ آپ موبائل میں سے دیکھو، اس کے کیمرے میں سے چیز کو، آسمان کو دیکھو، رات کے وقت میں باہر نکلو، آپ دنیا کا سب سے اچھا موبائل فون لو، اس کا کیمرہ لو آپ، اور اس کو آسمان اس میں سے دیکھو، اور اپنی آنکھ سے آسمان دیکھو، کون سا صحیح دکھتا دیکھو آپ کی آنکھ سے آپ کو صحیح دکھے، ایک دم کلیئرٹی کے ساتھ دکھے گا۔ کیسا بنایا اللہ نے؟ اور گلاس بھی نہیں، اس کانچ نہیں، اور اس کو ریچارج بھی نہیں کرنا پڑتا، ہر وقت نیند میں سے کھلتے ہی ایڈجسٹ ہوتا، فوکس، آٹو فوکس۔ اچھا، کیمرے میں آٹو فوکس آتا کیا؟ آنکھ کیسی، کان کیسے،
زبان کیسی، ذائقہ بھی اس میں ہے اور بولنے کی طاقت بھی اس میں ہے، ہاتھ کیسے، انگلیاں نہیں ہوتی تو کیا کرتا، پاؤں کیسے، یہاں سے وہاں اس کو لے جاتے، فولڈ بھی ہوتے، بیٹھنے کو بھی آتے، چلنے کو بھی آتے، ہاں چھتریاں فولڈ والی چلتی اس کو، آدمی سکڑ کے سونا چاہے نہیں تو لکڑی کی سے سونا پڑتا تھا اس کو، چل کیسا سکتا تھا وہ اگر گھٹنے نہیں ہوتے، کھا کیسا سکتا اگر کونی نہیں ہوتی، ایسا بنایا اللہ نے۔ کبھی ہم سوچتے بیٹھ کے کیا اللہ نے بنایا نا زبردست، اور پھر کھانے اتنے سارے، پھل اتنے سارے، اور پیاس لگتی پانی بنایا، بھوک لگتی کھانا بنایا، اور ہم کو گھر دیے اور لباس دیا، اور کیا نہیں دیا۔ اللہ کو پہچانے، توحید اس کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، کچھ نوجوان تھے، وہ قوم کو دعوت دی، قوم شرک میں پڑی ہوئی تھی، اللہ کے سوا وہ دوسروں کو پوج رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانے، بستی چھوڑ کے غار میں جا کے رہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے تک ان کو باقی رکھا، مرے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، بے ہوش تھے، اللہ نے زندہ کیا۔ اور انہوں نے اپنی قوم میں کیا دعوت دی، انہوں نے اپنی قوم میں دعوت دی، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے، یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے تو ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا ہے، اور کہا کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قوم میں کھڑے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے ان کو دعوت دینے لگے، تو کیا کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، کوئی چھوٹا موٹا مالک نہیں ہمارا، ساتوں آسمان اور زمینیں سب کا مالک جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا نہیں سکتے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، اس کے سوا کسی اور کو اپنے لیے عبادت کے لائق نہیں بنا سکتے۔ لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسا ہم کریں تو ہم نے بہت ہی گھناؤنی، بہت ہی سنگین، بھیانک بات بولی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ جوان تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، قوم نہیں مانی، دشمن بن گئی، جان بچا کے غار میں پناہ لی، لیکن قوم کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ آج کیسا ہے، جیسا دیش ویسا بھیس، جیسا سماج چل رہا ویسے ہی چلو، باپ دادا جیسا کر رہے ویسے ہی کرو، ٹھیک ہے، باپ دادا اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ باپ دادا نماز پڑھے تو ہم بے نمازی بن جائیں، ایسا نہیں، باپ دادا دیندار ہے تو ہم بے دین بن جائیں، نہیں، لیکن باپ دادا اگر شرکیہ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے دشمن تو نہیں بن سکتے ہیں باپ دادا سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک رہے ماں باپ، ہم نہیں مان سکتے۔ سماج پورا کا پورا اگر غلط کام کر رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم، سماج کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر لوگ گڑھے میں جا رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے گڑھے میں جائیں، ہم کو تو ان کو بچانا چاہیے، کیونکہ شرک اللہ معاف کرتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے گناہ کو تو معاف کرے گا ہی نہیں، ہاں شرک سے چھوٹا اگر کوئی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو معاف کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، سب کو بھی نہیں، جو گناہ چاہے گا معاف کرے گا، سارے گناہ بھی نہیں۔ اللہ چاہے گا وہ گناہ جس کے لیے چاہے گا، جو گناہ چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے سب کو پہچانا لیکن ہم نے رب کو نہیں پہچانا۔
اور ہم کو اتنے سال ملے لیکن پھر بھی نہیں پہچانا. گھر میں کوئی آ کے گیا, گھر والے ماں باپ اس کا بہت اکرام کرے, کوئی بزرگ آ کے گئے گھر کے اندر, کون ہے یہ؟ نوجوان کیسا کرتا, گھر والوں کو پوچھتا کون تھے آ کے گئے ہو؟ ارے تیرے دادا ہیں. دادا کا تو انتقال ہوا نا. یہ سگے دادا نہیں ہے, یہ پھولاں کے بھائی کے وہ پھولاں ہیں, تو تیرے دادا وہی. اچھا ایسا ہے کیا, میں نہیں پہچانتا ان کو. ہاں یہ تیرے دادا ہے. کتنا ڈسکس ہوتا اس کو, ان کے بیٹے کہاں رہتے, یہ کہاں رہتے, انہوں کہاں رہتے, کس کے بھائی, کس کے یہ فلاں, پورا رشتہ پوچھتا. دنیا میں انسان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے, لیکن لوگوں کو پیدا کرنے والا, انسان کو پیدا کرنے والا اس اللہ کے بارے میں کتنا جانتا ہے؟ اپنے نبی کے بارے میں کتنا جانتا؟ قبر میں کیا نبی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک آدمی, ایک مسلمان ایک کرکٹ کے پلیئر کے بارے میں جانتا ہے, اس نے کتنے میچ میں کتنے رن بنائے, کتنے بار زیرو پہ آؤٹ ہوا, کتنے سینچری بنائے. سنگر کے بارے میں جانتا, فلم سٹار کے بارے میں جانتا. پوچھئے آپ کہ اس کی کون کون سی فلمیں, برابر نام گنائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسان, سب کے اوپر احسان کرنے والے, رہنمائی کرنے والے, سیدھا راستہ بتانے والے. ہم چکا ہی نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو. اتنے احسانات ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن کبھی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ ذرا دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ نے کیا بولے, آپ کیسی زندگی گزارتے تھے, آپ کو کیا پسند تھا, کیا پسند نہیں تھا, اللہ کے نبی نے ہم کو کیا کرنے بولے, کیا نہیں کرنے بولے, آپ کے گھر والے کون تھے, آپ کے بچے کون تھے, آپ کی بیویاں کون تھی. کبھی بیٹھتا کتنے دن آپ مکہ میں رہے, کتنے دن مدینے میں, مکہ میں کیا ہوا, مدینہ میں کیا ہوا, وفات کہاں ہوئی, پیدا کہاں ہوئے, زندگی میں کیا کیا آپ کے ہوا. ایک فلم کو دو بار دیکھتا, بہت مزہ آیا, چلو اور ایک بار دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, الگ الگ جاتا. ایک جھوٹ کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گزار دیتا ہے, ایک جھوٹ کے لیے گھنٹوں اس کے اندر لگا دیتا ہے. لیکن سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی داستان, آپ کی زندگی کے بارے میں تیرے پاس وقت نہیں ہے اور بولتا ہے کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں. کیسا ایمان تیرا, کیسا یقین تیرا. تیرے پاس بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ موبائل پہ گانے لگا کے گانے کے لیے وقت ہے, لیکن تیرے پاس دین اسلام کے جاننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی چیز ہے. اپنا عقیدہ صحیح کریں. شروعات کیسے کریں؟ 5 سوال تو قیامت کے دن کے بتا دیا. اس سے پہلے قبر کے 3 سوال ہیں. وہ کیا ہیں؟ تیرا رب کون, تیرا دین کیا, اور تیرے نبی کون. تیرا رب کون, تیرا دین کیا, تیرے نبی کون. ان کی تیاری ہے کیا؟ ان تینوں سوالات کی تیاری انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے عقیدے کو نوجوان صحیح کریں, ایمان کو صحیح کریں, اللہ کو پہچانیں. نمبر 3, تیسری چیز جو نوجوانوں کو جس کا اہتمام کرنا چاہیے ہے وہ یہ کہ وہ دین کا گہرا علم حاصل کریں. دین کا گہرا علم حاصل کریں. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا عقیدہ سیکھے, یہ اپنی جگہ, لیکن زندگی گزارنے کے اعتبار سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جاننا ضروری نہیں. آدمی دیکھی گاڑی لے کے, بائک لے کے جا رہا ہے, وہ راستہ کون سا ہے معلوم کر لیتا, گوگل میپ برابر دیکھتا. سفر میں جا رہے ہیں کار میں, ایک لے کے بیٹھتا, ارے رک 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 رک, یہ راستہ نہیں ہے, یہ راستہ ہے, لیفٹ میں مت جا, رائٹ میں جا, اس راستے سے ہم کو چلنا, ایسا نہیں, یہ غلط جا رہا. دنیا میں جانتا آدمی کون سے راستے سے. گوگل پہ کتنا بھروسہ, ہاں, گوگل میپ پہ کتنا بھروسہ ہے. برابر آدمی اس کو برابر اس کے مطابق چلتا ہے. لیکن کیا زندگی گزارنے کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے,
اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کے کیا اصول ہیں، کس پہ زکوٰۃ ہے، حج کس پر ہے، حج کیسے کرتے ہیں، عمرہ کیسے کرتے ہیں، نکاح کا طریقہ اسلام میں کیا ہے، جنازوں کا حکم، کیسے جنازوں کا معاملہ ہو، رات دن میں ہم کو گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، تجارت کیسی کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے کیسا رہنا چاہیے، جائیداد کی تقسیم کیسے ہو، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس بارے میں علم ہے ہم کو. جیسا لوگ کر رہے ہیں ہم بھی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ نے بتایا کہ نہیں ہم کو کیسے نماز پڑھنا، رسول نے بتایا کہ نہیں کیسے ہم کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، قرآن میں ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، آپ کی سنت میں ہے. تو قرآن اور سنت کا گہرا علم حاصل کرنا یہ ہے ہماری زندگی میں. آپ دیکھیے گھروں میں ماں باپ بچہ پیدا ہوتا کیا نام رکھیں گے، فلاں نام رکھیں گے، صالح نام رکھیں گے، ہاں احمد نام رکھیں گے، محمد رکھیں گے، کامل نام رکھیں گے، پرفیکٹ. کیا بنائیں گے اس کو، ڈاکٹر بنائیں گے اس کو، انجینئر بنائیں گے اس کو. اچھی بات ہے، بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر 3 سال کا ہوا نا ڈالو اس کو، 6 سال کا ہوا نا ابھی تک اسکول نہیں جا رہا ڈالو، فلاں اسکول میں ڈالو. بس کا اتنا پیسہ، کتابوں کا اتنا پیسہ، پکنک کا اتنا پیسہ، کرافٹ کا اتنا پیسہ، یونیفارم کا اتنا پیسہ، اتنے سارے خرچے اس کے، ایجوکیشن کا خرچہ الگ. پھر ٹیچر اگر بلا کے بولتا آپ کا بچہ میتھس میں تھوڑا کمزور ہے، باقی سب ٹھیک ہے، میتھس میں کمزور ہے، ارے ٹینشن ہو جاتا ماں باپ کو ایک دم، جسے قیامت آ جائے گی. ابھی جسے کینسر ہو گیا اس کو، گویا کہ میتھس میں کمزور ہے کا مطلب ایسا جسے کینسر ہو گیا اس کو کچھ تو بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا ابھی اس کا. ایکسٹرا کلاس کہاں ہوتا، ٹیچر کو مل کے الگ سے بولتے آپ کا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کلاس، ہاں ہے یہ فلاں کا ہے ایکسٹرا کلاسز بھی ہم لوگ وہاں پہ رہتے وہاں پڑھائیں گے. بچے کو یہ اسکول میں بھی ڈالتے ہیں، ایکسٹرا کلاس میں بھی ڈالتے ہیں. اس کی فیس کتنی ہوگی، سب اس کی اتنی فیس ہوگی، سال کی ایک ساتھ بھرنی پڑے گی، 6 مہینے کی ایک ساتھ بھرنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے، اسکول بھی بھیجتے، ایکسٹرا کلاس بھی کراتے. وہ بچہ پڑھ کے کبھی کبھی تو ہوم ورک کرتے کرتے سو جاتا، اتنا پڑھ رہا. کائے کے لیے پڑھ رہا، پیسے کے لیے. ہاں نیوٹن، آئنسٹائن، میتھ، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، یہ وہ کتنے سال تک پڑھتا ہوں، پہلی سے 10ویں تک، 10ویں سے 12ویں تک، 12ویں سے 15ویں تک، 15ویں سے کتنا 40، کتنا پڑھے گا بھائی. پڑھ کے کیا پھر پکوڑے بناتا ہے اینڈ میں. یہ اور کیا ہے، لوگوں کو یہ کرنا پڑ رہا، کیا کرو بولے پکوڑے بناؤ. جب پکوڑے بنانا ہی تھا تو اماں سے گھر میں سیکھ لیتا نا. اتنا سب پڑھ کے پڑھ پکوڑے بنا، لیکن اس نے دین سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا. دیکھیے ہم ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے بچے اچھے سے اچھا پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ناسا اس سے آگے جائیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن وہ ایسا ہے کہ آدمی وہ سب پڑھ رہا اور دین نہیں پڑھ رہا. یہ سارا علم تجھ کو دنیا میں ترقی دلائے گا، دین کا علم تجھ کو اچھا انسان بنائے گا. کیا فائدہ، سب پڑھ کے ایک دم آگے چلا گیا اور ایک دم بڑا انجینئر بن گیا، بہت بڑا پیکج ملا اس کو، خوب کما رہا ایک دم، اور اس کے بعد بولا یار ماں باپ اپنے جو ہے نا اپنی سوسائٹی میں رہنے جیسے نہیں ہے، کچھ بھی حرکت کرتے ہیں پرانے زمانے کے، ان کو پرانے گھر میں ہی رکھو. نئی سوسائٹی میں کیسا ہے، کچرا کدھر بھی پھینک رہے، کبھی کچھ کر رہے کبھی کچھ کر رہے، یہ جھوپڑ پٹی کی طرح رہ رہے وہاں پہ. ان کو نہیں جمتا بڑی سوسائٹی میں رہنا. آس پاس کے لوگ دیکھتے ان کو، یہ کیسے لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ایک کام کریں ان کو کیا کریں گے، پرانے گھر میں رکھو، جھوپڑ پٹی میں رکھو، یہ ویسے اسی کے لائق ہیں، آتے جاتے رہیں گے. تو سب سے پہلے کس کو چھوڑتا، ماں باپ. میرا سٹیٹس خراب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، نام بھی بدل.
باپ کا نام ہٹا. باپ پرانے زمانے کا ہے، تو بہت نئے زمانے کا ہے نا، تو نئے زمانے کا نام رکھ، اس کا جان جانی کچھ بھی رکھ دے، ابا کا نام تیرے، نہ باپ کا نام تیرے کو لے کے گھوم رہا تھا. دنیا کا علم انسان کو جانور بناتا ہے. اگر اس کے ساتھ دین کا علم مل جائے پھر انسان اچھا انسان بن سکتا ہے. کہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے، دنیا کی سائنس میں بھی آگے، پڑھائی میں بھی آگے، ترقی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اس کے ساتھ اگر ہے، یہ دین انسان کو اچھا بناتا ہے. دین ضروری، دین کا علم ضروری ہے. اللہ کو پہچاننا، رسول کو پہچاننا، آخرت کی فکر کرنا، جنت جہنم کا اس کو احساس ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی میں ہوں. دین کا علم نوجوان کو ہونا چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جن کو پوچھا جائے قرآن کی ایک آیت بتاؤ جس پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اس میں بے حیائی سب سے زیادہ انڈیا میں دیکھی جا رہی. بنا کے دے دیے، لگا دیے کام پہ اپنے کو. نیند میں سے اٹھے، آدمی کیسا کرتا، ٹھیک سے آنکھ کھل رہی نہیں ابھی، لیکن ہاتھ کیا ڈھونڈ رہے، سانپ کے جیسا برابر. ہاں، موبائل فون ڈھونڈ رہا، ٹیبل سے لے کے دیکھ رہا کس کے میسج آئے. ارے دوست کا آیا، اس کا آیا، اس کا آیا. ہاں، اور فرض ہے یہ اس کے لیے کہ جو بھی فیس بک پہ اس کو آیا کوئی فوٹو ویڈیو دوست کا، لائک کرنا چاہیے اس کو. نہیں کرا تو میرا نہیں کرے گا. صبح اٹھ کے یہ، کھاتے وقت یہ، جنازے میں یہ، کلاس میں پیچھے بیٹھ کے یہ، کالج میں، ہاں کینٹین میں یہ، دعوت میں یہ، ماں باپ ڈانٹ رہے تبھی بھی یہ، باپ کھانس رہا، پانی لانے سے پہلے ذرا ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، خالی بس ایک خالی لائک کر دیتا ہے اس کو. میں یہ حال ہمارا ہے. اتنا ٹائم تیرے پاس ہے لیکن تیرے پاس قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. شرم آنا چاہیے تجھ کو، شرم آنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جاننے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تیرے پاس نیوٹن کی بات جاننے کے لیے وقت ہے، تیرے پاس سیاست کی باتیں جاننے کے لیے وقت ہے، تیرے پاس دنیا کے شہروں کی معلومات، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ سب پیرابولا ہے، ہائپربولا سب کر رہا تو. تیرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے وقت نہیں ہے تو تیری زندگی میں برکت نہیں رہے گی، خوشیاں نہیں آئیں گی. اور ان ماں باپ کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ جو اپنے بچوں کو دنیا کی ساری تعلیم دیتے لیکن دین نہیں سکھاتے. یہی وجہ ہے کہ بچے پھر سب کچھ، پیسہ جب ہاتھ میں آتا اور دین نہیں ہے. پڑھ لکھ کے کیا ہو گیا، ابھی پیسہ ہاتھ میں آ گیا لیکن دین نہیں آیا. پیسہ زندگی میں آیا، دین نہیں آیا. اب کیا ہوگا، وہ پیسہ غلط راستوں پہ خرچ کرے گا. ٹینشن آیا شراب پیے گا، دوستوں کے ساتھ پکنک میں جائے گا، بار میں بھی جائے گا، پب میں بھی جائے گا. وہ سب غلط کام کرے گا لیکن پھر وہ صحیح زندگی نہیں گزارے گا. ماں باپ پھر مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، ہمارا جو بیٹا ہے نا وہ بیٹا صحیح نہیں چل رہا، کچھ دعا ہے کیا اس کے لیے؟ تو مولوی صاحب کیا بولیں گے اس کو، ہے، اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اس کے بگڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے. وہ خود نہیں بگڑا، اس کو تم نے بگاڑے. ایسا کیسے ہم نے بگاڑے، ہم نے تو غلط کچھ بھی سکھایا نہیں اس کو. ہاں یہ کرے تم نے، اس کو صحیح سکھایا نہیں، یہ غلط کرے تم نے. تم اپنے کھیت میں اگر تم صحیح فصل نہیں بو گے کانٹے ہی اگنے والے. اپنے آنگن کو صاف نہیں کرو گے مچھر پیدا ہونے والے. تم نے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیے. بچے کو جو دینی غذا دینی چاہیے تھی جوانی میں، بچپن میں، تم نے نہیں دی. ماں باپ بھی ذمہ دار ہے اس کے. تو اولاد، نوجوان یہ اپنے دین کے بارے میں حساس ہو، دین کا علم حاصل کرے. صبح شام میں تھوڑا سا وقت نکالے، دین کی کوئی کتاب لیے پڑھے. علماء کی دینی مجالس جیسی مجلس ہے اور مجالس ہے، دینی مجلسوں میں گئے بیٹھے، دین کی بات سنیں، یہ ہونا چاہیے. تو دوسری بات جو ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ دینی مجالس میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دین کو، علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے چھین لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا
اس طرح کہ ایک ایک کر کے علماء دنیا سے چلے جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور ان سے سوال پوچھیں گے بغیر علم کے، جو جی میں آئے گا جواب دیں گے. فضلوا واضلوا، تو پھر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک دور آئے گا کہ کوئی بھی کچھ بھی بولنے لگے گا، یوٹیوب پہ آ کے، فیس بک پہ آ کے. آج آپ دیکھیے ایسے لوگ جن کو کچھ بھی دین کی سمجھ نہیں، یوٹیوب پہ آ کے کیا بولیں گے؟ علماء لوگ نے ایسا کرنا چاہیے، مدرسوں میں ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے بندے، تیرے گھر میں کیا ہونا چاہیے یہ سوچ رہا تو؟ آج آپ دیکھیے مدرسوں میں کیا ہونا چاہیے اس بارے میں فکر کی جا رہی ہے. یہاں پر بہت ذرا تھوڑا سا الگ معاملہ ہے، اس کو سدھارو، مدرسوں کو تھوڑا ان کو ترقی یافتہ بناؤ. یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ اسکولوں کو دیندار بناؤ، اسکول میں دین کی تعلیم دو، ان کو اچھا انسان بناؤ. وہ نہیں، وہ خالی پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ. آج ہی مجھ کو کسی نے ویڈیو بھیجا، بچیاں برقعے میں ہیں، کالج میں ہیں، اور لڑکے ناچ رہے، ان کے ساتھ برقعے والی لڑکیاں بھی ناچ رہی. یہ ہمارے اسکولوں اور کالجز کا اگر حال ہوگا تو بتائیے کیا ہوگی، یعنی زندگی کہاں جائے گی؟ تو دین زندگی میں آنا ضروری ہے. اگر آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، آج سے اپنے بچوں کی فکر کریں. اگر آپ نوجوان ہیں، اپنی زندگی کی فکر کریں. اگر ہم دیندار نہیں ہوں گے، ہمارے بچے کیسے دیندار ہوں گے؟ ہم اگر دیندار ہیں تو بچے دیندار بنیں گے نا. خالی خواب دیکھ کے نہیں ہوتا نا. یہ اگر بیوی کے ساتھ گھر میں لڑ رہا ہے، تو میں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، اور بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ دیندار بنے گا؟ یہ اگر باس کو فون پہ بول رہا ہے، صاحب میں ابھی راستے میں اب بھی پہنچا، بس گلی میں ٹرن لے رہا میں، اور یہ بستر پہ ٹرن لے رہا، پلنگ پہ ٹرن لے رہا، اور یہ فون کر کے بول رہا میں بس ابھی پہنچا، میں راستے میں ہوں، تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹریفک جام ہے. یہ رشتہ داروں کی غیبت کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. بچہ اگر چوری کر کے کچھ لائے تو اس کو بول رہا ہے باہر کسی کو بولنا مت، ادھر لا، تیرے کام کی چیز نہیں میرے کام کی چیز ہے. اور اگر بچہ دکاندار سے کوئی چیز خریدتا اور آ کے بول رہا ابو انہوں نے پیسے نہیں لیے، میں آ گیا گھر پہ، لو پیسے. میرا پیارا بچہ کتنا سمجھدار بچہ ہے، لا 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 لا. اگر ایسا کر رہا ہے، آپ اس کو چوری سکھا رہے ہیں، تو بچہ آپ کی جیب سے بھی تو چوری کرے گا نا. آپ اگر دیندار ہیں تو آپ بچے کو ایسا کیا تو چل میرے ساتھ دکان پہ لے کے گئے، دیکھو یہ آپ کے پیسے رہ گئے، یہ بھول کے آ گیا گھر پہ، دو بیٹا. اس کو سکھایا، اور بچہ دیکھ رہا، اس کو بولے بیٹا گھر پہ لا کے ایسا نہیں کرتے، چیز لیا نا تو نے، پیسے دینا پڑتا اس کے، ایسا نہیں کر سکتے، چوری میں شمار ہوتا ہے. چوری کیسا کیا ہوئی؟ وہ بھول گئے، میں لے کے آ گیا، انہوں نے بولے نہیں، مانگے نہیں، وہ بھول گئے، لیکن تو نہیں بولا نا، وہ بھول گئے، تو نہیں بولا. ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ اس کو نہیں یاد رہا، لیکن اللہ بھولتا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تو یاد رکھتا نا. تو اس کو تھوڑی جواب دینا ہے قیامت کے دن، اللہ کو جواب دینا. اچھا ایسا ہے کیا؟ اگر ہم اپنے گھروں میں ہم دیندار نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ تو اولاد کے بننے میں ماں باپ کا دخل ہوتا ہے. ایک جوان اگر خود دیندار ہو، پھر 18 20 22 25 سال جو بھی عمر اس کی ہے، شادی اس کی ہو گئی، اس کی جب اولاد اس کو پالے گا پوسے گا، اگر وہ دیندار ہے تو ان کو بھی دیندار بنائے گا. اس کو اے فار ایپل سکھا رہا ہے تو اس کو اے فار اللہ بھی سکھائے گا. اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائے گا. صرف جانوروں کی پہچان کرا رہے، پھلوں کی پہچان کرا رہے، یہ پھل کون پیدا کرا اور یہ جانور کون پیدا کرا یہ نہیں بتائیں گے. مخلوق بتائیں گے، خالق کے بارے میں نہیں بتائیں گے. یہ کتنی بڑی افسوس کی چیز ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، جو تیسری چیز ہے جو نوجوانوں کو یاد رکھنی
چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ایک اور چیز چاہیے، وہ یہ کہ ان کی زندگی میں عبادت کا اہتمام ہو. کسی نوجوان کو پکڑ کے کھینچو، چل نماز پڑھ، آپ چلو میں آتا. کیوں؟ تیری بھی پڑھوں کیا؟ کیوں نہیں؟ وہ طہارت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ طہارت. کیوں نہیں ہے؟ کہیں سے خریدا پڑتا، چل لے کے آئیں گے کہیں سے تو طہارت. تو وہ کیا ایکچولی جینس پینٹ اتنی ٹائٹ ہے نا، وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے نہیں آتا، تو کھڑے رہ کے کیے نا تو پھر وہ دھونے نہیں آتا، تو ویسے ہی پہن لیتا میں. یعنی جینس پینٹ سے اتنی محبت کے گندا رہ سکتا تھا، اور تو جینس پینٹ نہیں چھوڑ سکتا ہے، نماز چھوڑ سکتا تو جینس پینٹ نہیں چھوڑ سکتا. ہمیں نہیں بول جینس پینٹ مت پہنو، ایسی جینس پینٹ کیوں پہن رہا تو پیشاب کرنے نہیں آتا؟ کون بولا؟ اور کون اس پہ تجھ کو نوبیل پرائز دینا؟ بھائی کوئی پرسکار ملتا؟ دیکھو یہ آیا جینس پینٹ پہنتا، اس کو 2 پیسے کچھ تو بھی، اس پہ گولڈ میڈل دو اس کو. کوئی پوچھتا بھی نہیں تجھ کو. بس جو لیٹسٹ فیشن ہے اس میں تو نے رہنا چاہیے، اس کے لیے تو جینس پینٹ پہن رہا. اگر جینس پینٹ پہن کے تو نماز پڑھنے والا بنتا، طہارت سے رہنے والا بنتا، ہم کو اس پہ بھی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے بھائی تو کالج جاتا، جاب پہ جاتا، وہاں ویسے ہی ڈریس پہننا پڑتا، ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے. لیکن تو اس کی وجہ سے نہ پیشاب سے پاک ہو سکتا ہے، تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا فائدہ؟ تو نے اللہ کو چھوڑ کے فیشن کو اختیار کیا، تو نے نماز کو چھوڑا. نوجوان کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے، طہارت سے رہے، طہارت سے رہے. آج تو بہت سارے لوگوں کو پیشاب کی صفائی کا طریقہ معلوم نہیں. بعض نوجوانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ احتلام اگر ہو گیا تو غسل فرض ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا غسل کیسا کرتے، غسل میں کیا کیا ضروری ہے. خالی نہا لیا، پانی ڈال دیا، ہو گیا؟ نہیں، اس کے لیے نیت غسل کی ہونی چاہیے. نیت ہی نہیں ہے اس کی، خالی نہ رہا ہو تم نہاتا نا، میں غسل کی نیت ہے تیری. یہ نہیں کہ کچھ پڑھنا پڑتا، دل میں ارادہ غسل کا ہونا چاہیے، پاکیزگی کا ہونا چاہیے، خالی صفائی کا، نہانے کا نہیں، گندگی جسم سے صاف کرنے کا نہیں، طہارت اس کی نیت اس میں ہونی چاہیے. وضو کتوں کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. جنازے کی نماز میں باپ کا جنازہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا ادھر کھڑا ہے. غیر مسلم پیچھے بیچارے جو بھی ہیں، پاس پڑوس کے رہنے والے، آفس والے، دوست، اس کے دوست، وہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں جنازے کے لیے لوگ سب بنا رہے، اور لوگ پلٹ کے دیکھ رہے، کہاں ہے بیٹا؟ وہ غیر مسلم جو بھی حضرات ہیں ان میں کھڑا ہوا ہے. ارے تو آنا. اور دوست لوگ بولے جانا تیرے باپ کا جنازہ ہے، لوگ سب پڑھ رہے، تو نہیں جاتا؟ میری طہارت نہیں ہے. آفس گیا اور ڈائریکٹ وہاں سے جایا تو میرے کو ٹائم ہی نہیں ملا، سب کو فون کرنے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں لگا رہا، نہانے کا ٹائم ہی نہیں ملا میرے کو. تو باپ کے جنازے میں اولاد نہیں، کیا زندگی ہے؟ شرم آنا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے. دین عبادات اللہ کی، 5 وقت کی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. فجر کی خاص طور سے رات کو دیر دیر تک موبائل، 2 سے 3 بجے تک موبائل استعمال کرتا ہے. ہاں یہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو، 2 ویڈیو، 3، ایک کے بعد ایک یوٹیوب کے سجیشن سارے دیکھ رہا. وہ جتنے بھیج رہے اتنے فرض ہے اس کے اوپر، یہ سب چیک کرنا ضروری بھائی، نہیں تو جہنم میں جائیں گے اپنے. ہاں نہیں تو اپنے کو کیا ہے، کچھ پیسہ مل رہا اس کا فری میں، وقت گزار. رات کو 2 سے 3 بج جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد سو گیا، کب اٹھتا؟ 10-11 بجے. ماں بدولت اٹھ رہے ہیں. ہاں پھر کھائے گا، چائے پیے گا، ناشتہ کرے گا، اس کے بعد جہاں جانا جائے گا. فجر کی نماز غائب. باقی نمازوں کا کیا حال ہے؟ رات کی نماز وہ بھی غائب. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھے. فجر کی نماز میں نوجوان مسجد میں، ورنہ فجر کی نماز سارے بوڑھے لوگ رہتے پیچھے، سب کھاتے رہتے. امام صاحب بھی بولتے کیا ہے، سب بوڑھے لوگ میرے پیچھے، سب ریٹائرڈ لوگ. یہ کام والا ہے، یہ رات بھر کام کرتا رہا.
ہاں دادا جان بولے بیٹا کیا عمل ہے تیرا ایسا، کچھ تو نیکی ہے تیری، کیا ہوا دادا؟ بولے میں رات کو پیشاب کو اٹھا تھا، دیکھا تو پوتے کے چادر میں سے نور نکل رہا تھا۔ وہ نور کون سا تھا؟ وہ اسکرین کا نور تھا، وہ اندر جا کے موبائل فون سے وہ فلمیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا نور ہے، رات بھر یہ نورانی کام جب کرے گا تو صبح کو چہرے پہ نور ہوگا نماز کے لیے، پڑا رہے گا ایسا۔ بہت سارے چھت پہ سوتے ویسے دھوپ میں پڑے رہتے ہیں، اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ سورج نکل آیا وہ بھی بول رہا اٹھنا کب جائے گا، دھوپ میں پڑا رہتا آدمی۔ سوچنے کی بات ہے، 5 وقت کی نماز ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر ان کی مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے جس چیز کا سوال ہوگا اس کی نماز ہے۔ اگر نماز صحیح نکل آئی کامیاب ہوگا، نماز میں بگاڑ نکلا ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں نماز کتنی ہے؟ نماز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، بیوی کو بھی چیک کریں۔ گھر میں آتے ہی سوال کیا ہے؟ کیا بنائیں؟ بریانی بنی، ماشاءاللہ۔ دال چاول بنائیں، ارے کیوں؟ یہ حال ہمارا ہے۔ کبھی پوچھتے بیوی کو نماز پڑھی؟ پوچھنے کو بھی ڈرتے۔ بیوی کیا بولے گی؟ کھانا بناؤ کہ نماز پڑھو؟ صبر تو ہوتا نہیں، گھر میں آتے ہی پہلے کھانا مانگتے، نہیں ملا تو شور شرابہ شروع کر دیتے، دن بھر کیا کر رہی تھی بولتے کر کے، پہلے تمہارا جہنم کا گھڑا بھرتی ہوں میں، پھر ٹائم ملا تو پڑھتی، نہیں تو نہیں۔ تم کو کھلاؤ، تمہارے ماں باپ کو کھلاؤ، پھر وہ ہوتے ہوتے بچے آ جاتے ان کو کھلاؤ، بھٹیار کھانے میں میری زندگی جا رہی ہے۔ عورتیں آپ دیکھیے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، ان کی زندگی بھٹیار کھانے میں ہی جا رہی ہے۔ کبھی بیوی سے پوچھتا نماز پڑھی تھی؟ کتنی پڑھی؟ نہیں پوچھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود گلٹی ہے۔ اولن تو وہ پڑھے گی، بیوی کیا بولے گی؟ اس کو اگر پوچھا نماز پڑھتی 5 وقت کی؟ بولے تمہارے سے ایک ٹائم کی زیادہ پڑھتی، 5 تو نہیں پڑھتی، ہاں تمہارے سے ایک ٹائم کی زیادہ پڑھتی، خالی فجر کی نہیں پڑھتی، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھتی، تم فجر کی بھی نہیں پڑھتے اور عشاء کی بھی نہیں پڑھتے۔ تو اب جواب کیا ہے؟ اس لیے بہت سارے لوگ گھر والوں کو بھاشن دیتے ہی نہیں، کیونکہ گھر والے ان کو بھاشن دینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے آدمی ہوتا تو چپ چاپ جی، میں بھی چپ چاپ جیتا، دونوں ایک دوسرے کو کچھ بولیں گے نہیں، مون ورت، کسی کو بولنا نہیں، تو میرے بارے میں چپ رہے، میں تیرے بارے میں چپ رہتا ہوں، اور دونوں جہنم کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی صحیح کریں، عبادات والی۔ شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات میں ہی فرض نماز چھوڑنا نہیں، وہاں اگر صحیح ٹکا رہا نوجوان باقی زندگی میں بھی ٹکے گا۔ نہیں تو بھی بولے کہ بس کرو ہم کو سکھاؤ مت۔ شادی ہوئی تھی نا اس دن، کیا ہے منہ کھول کے پڑے ہوئے تھے صبح میں، کہیں کی پڑھے نماز تم نے، بہت نماز کرتے، تم کو پہلے دن تو میرے کو ایکسپیرینس یہی ہوا کہ آدمی نمازی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ دو کے برابر مسجد میں پہنچا دولہا، ایسا ہونا چاہیے۔ شادی کے لیے نہایا اور نماز کے لیے نہیں۔ ہاں شادی کو نہانا ضروری ہے، لیکن برابر نہا دو کے ہاں عطر بتر لگا کے ایسا نواب صاحب بن کے برابر حاضر ہوتا، الحمدللہ قبول کیا میں نے، اسلام قبول کر کے اتنا زمانہ ہوا، اب نکاح قبول کر رہا، اس کا اتنا خیال ہے، اسلام کا کتنا خیال ہے؟ ہاں اسلام قبول کیا نا تو اس کا کتنا لحاظ ہے تجھ کو؟ ایک بیوی کا کلمہ پڑھا، ہاں قبول کیا میں نے فلانی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، زندگی بھر نبھاتا اس کو۔ شام کو آتے آتے وہ لے کے آؤ، کیا مجال ہے، ڈبل سیٹ آتے رہتا تو سن واپس لے، کیوں؟ بیوی نے وہ منگائی ہوئی ہے۔ اب نہیں یہ تو چلتا نا، نہیں جان کھائے گی بہت، لے کے چاہتا برابر، اتنا اس کا خوف ہے۔ اللہ کا ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا
گھر جانا ہے بیوی پوچھے گی، اس کا احساس ہے، لیکن قبر میں جانا ہے فرشتے پوچھیں گے، حشر میں جانا ہے اللہ پوچھے گا، ہے احساس اس کا؟ بیوی کا اتنا خوف اور مالک کا رب العالمین کا ہے خوف؟ سوچنے کی بات ہے. ہم نے اللہ کو اپنی زندگی میں کیا مقام دیا؟ اللہ کی عبادت کریں، ذکر، تلاوت، نماز. اللہ نے مال دیا ہے تو حج اور عمرہ، زکات، یہ سارے اعمال ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. تلاوت ہم کتنی کی؟ آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ آخری بار ہم نے قرآن کب پڑھے؟ اخبار پڑھنے والے اخبار پڑھتے، واٹس ایپ پڑھنے والے واٹس ایپ پڑھتے، قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آدمی بولے گا سب سے بھاری کتاب کون سی؟ پوچھو کوئی بھی اس کو، قرآن. سب سے بھاری کتاب کون سی؟ قرآن. دنیا کی غیر مسلم آ کے پوچھے ہم کو ایسی کتاب بتاؤ جس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، نہیں پڑھے تو غلط ہے. کون سی کتاب؟ قرآن. جس کا پڑھنا ضروری ہے، پڑھا کیا؟ نہیں پڑھا. کیوں نہیں؟ ہنسے گا، بہانے بنائے گا، کوئی ٹائم نہیں ملتا. تو پھر ضروری تو پڑھتا کیوں نہیں؟ قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑا سا ایک پیج ہی پڑھو بھائی، پڑھو. لیکن ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت زبان نہیں پلٹے. ایسا نہیں ہو کہ زبان ہی پلٹ رہی نہیں. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے نہیں، ایک وقت کے بعد جب پڑھنے لگتے زبان ہی پلٹتی، زبان کو عادت ہی نہیں ہے. کئیوں کا حال ایسا ہو جاتا، پڑھنے کے لیے زبان ہی پلٹتی. کیا ہم چاہتے ہیں ہمارا وقت موت کے وقت ایسا حال ہو کہ زبان ہی نہیں پلٹ رہی؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. کون لوگ ہیں یہ 7 لوگ؟ کون ہیں یہ؟ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کے سائے میں، یعنی عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے سوا، سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس کو اللہ سایہ دے گا، چھاؤں دے گا، اسی کو چھاؤں ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. 7 لوگ کون ہیں؟ ہمارا اس میں کہیں نمبر لگتا کہ نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی چلیے دیکھتے ہیں ہمارا نمبر کہیں نہ کہیں لگ جائے، اور نہیں تو اس میں سے کہیں نہ کہیں تو ہم کو جانا پڑے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. نمبر 1 الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ. یہ تو مشکل لگ رہا، بادشاہ بنیں گے ایسا لگتا. عدل و انصاف کرنے والا، اس گھر میں نہیں باہر کہاں بنے گا بھائی؟ گھر میں ہے، گھر کا بھی مالک نہیں ہے یہ. الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، حاکم، امام. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، یہ موقع نوجوانوں کے لیے ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، یہ نہیں کہ کام دھندے چھوڑ کے عبادت کرتا رہا، یہ نہیں، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، کام دھندے کیا، پڑھائی کیا، سب کچھ کیا اس نے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے نہیں. شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اپنے رب کی عبادت میں گزاری. ابھی بھی موقع ہے جوانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کو چھوڑنے والے نہ بنے. ارادہ کیجئے بھائی، جو بھی نہیں پڑھتا نماز، ارادہ کیجئے آج سے پڑھوں گا، میں 5 وقت کی پڑھوں گا. یہ نہیں کہ جتنی ہوتی پڑھوں گا، چور بات نہیں کرنا، 5 وقت کی پڑھوں گا. کیوں نہیں؟ اگر ابھی بولا جائے کہ ہر نماز پہ 1 لاکھ چھوڑیں گے، اس سے زیادہ ملے گا آخرت میں، اس سے زیادہ ملے گا. 1 لاکھ کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے زیادہ ملے گا. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. تو شاب نشأ فی عبادت ربہ، یہ وہ دوسرا. نمبر 3 ورجل قلبہ معلق فی المساجد، بوڑھے لوگوں کو بھی مل سکتا ہے موقع. جوانی تو چلی گئی، اب کیا، میرے کو موقع نہیں کیا. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. نماز پڑھ کے آیا، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، دل میں بات ہے واپس مسجد
جانا ہے، واپس مسجد جانا ہے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، عصر ہوئی ابھی مغرب میں جانا ہے، مغرب بھی ابھی عشاء میں جانا ہے، عشاء کو آیا ابھی فجر میں جانا ہے اپنے کو، اس کا دل کہاں اٹکا ہوا رہتا ہے؟ مسجد میں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں معلق رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے اس سے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، دوستی کی وجہ سے نہیں، پیسے کی وجہ سے نہیں، میرا کسٹمر کر کے نہیں، بلکہ کیوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر وہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ملتے ہیں تو محبت سے، بچھڑتے ہیں تو محبت پہ، ملتے وقت بھی محبت سے ملتے ہیں، جدا ہوتے وقت بھی نفرت پہ نہیں، محبت پہ ہی جدا ہوتے ہیں، یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ معلوم ہے کہ ہماری محبتیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی جس کو ایک بہت ہی خوبصورت عورت، جو اچھے خاندان کی عورت ہو، آلتو فالتو عورت نہیں، جو گھرانے والی عورت ہے اور خوبصورت بھی ہے، وہ اس کو زنا کاری کی دعوت دے، غلط کام کرنے کی دعوت دے، اور وہ آدمی کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، مکالہ نہیں کر سکتا، زنا کاری نہیں کر سکتا، غلط سیکس نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ میں قانون سے ڈرتا ہوں، میں سی سی ٹی وی سے ڈرتا ہوں، میں بے عزتی سے ڈرتا ہوں، الزام سے ڈرتا ہوں، نہیں، انی اخاف اللہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کال سینٹر میں، کالج میں، ہاں، پیڑ کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، یہاں وہاں بے حیائی، لپٹنا چمٹنا، یہ وہ، یہ ساری چیزیں جو ہے آج کے دور میں آسان ہو گئی، فلمیں دیکھ دیکھ کے لوگ یہی کر رہے ہیں، اور غلط بھی نہیں سمجھ رہے اس کو۔ اور ایک سے تعلق رکھو، شادی دوسرے سے کرو، آج عام ٹرینڈ ہے یہ، بھائی جس سے معاملہ کرے اس سے شادی نہیں کرتے، معلوم نہیں اس سے اور کتنے سے کریں، شادی کرنے کا اچھے گھر میں، تعلق رکھنے کا باہر، یہ الگ وہ الگ، یہ حال لوگوں کا ہے۔ ہم ہر طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، معاشرے میں کیا چل رہا ہم کو معلوم رہتا ہے، یہ ساری گندگی ہے، یہ صرف مردوں کا حال نہیں ہے، بعض اوقات لڑکیوں کا بھی حال رہتا ہے کہ تیرا کتنے سے افیئر ہیں، ایک سے ایک بس، یہ دیکھ اس کے دو ہیں، اس کے تین ہیں، اس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے، اس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے، اس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ حال آج سماج میں ہے، اتنا گر چکا ہے ہمارا سماج، اتنا گندا سماج ہے، لوٹے پٹے پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، خوش نہیں رہ پاتے کہ ایک عورت اس کو دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، اور وہ کیا کہیں؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص جو اتنا چھپا کے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، صدقہ دے، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لیفٹ ہینڈ کو بھی معلوم نہیں ہو کہ رائٹ ہینڈ نے کیا دیا، یعنی اتنا چھپائے کہ کسی کو معلوم نہیں پڑے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہو کہ اس نے کیا کیا۔ یہ نہیں کہ غریب کو کھلا رہا ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے سیلفی نکال رہا، ہاں، اس کے حالت سے اترنے سے پہلے فیس بک پہ جا رہا فوٹو۔ ہم لوگ نیکیاں کرتے ساری دنیا میں شہرت کے لیے کرتے، اللہ کے لیے کریں ہم، جو اللہ کے لیے نہیں خالص، اللہ اس کو لیتا ہی نہیں، قبول کرتا ہی نہیں۔ اللہ اسی نیکی کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، لوگوں میں نام کمانے کے لیے اگر ہے، اللہ نہیں تو لوگوں سے نام کما، اللہ کے لیے نہیں۔ بٹوارا اللہ کو پسند نہیں ہے،
سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بٹوارا نہیں، لوگ بھی خوش اللہ بھی خوش، ایسی نیکی کرو، لوگوں سے بھی تعریف لو، اللہ کی بھی تعریف لو، اللہ نہیں لیتا ایسی نیکی کو، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج کرتے نا ہمارے نوجوان سوشل سروس، یہ وہ، جا غریبوں کو کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، سردی کا موسم آیا تو چادریں بانٹو، ہاں کئی سیلاب آیا اناج بانٹو۔ اب وہ سارا مدد کر کے کیا کر رہے ہیں، فوٹو ووٹو بنا کے لوگوں میں ڈالنا تاکہ اس کو، اور صبح سے شام تک چیک کر کتنے لائک آئے، 200 ہوئے، 1000 ہوئے، 1 گھنٹے میں اتنے لائک آئے اس کے اوپر، تو لوگوں کے لائک کا بھکاری ہے، تو کائے کا فقیر ہے، وہ اپنے پیالے میں کھانا جمع کر رہا، وہ پیسے جمع کر رہا، تو کیا جمع کر رہا، کٹورے میں اپنے، تیرا فیس بک جو ہے کٹورا ہے، اس میں لوگ لا لا کے بھیک ڈالتے لائک کی، اور تو جمع کرنے میں لگا ہوا۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے؟ بادشاہ کے لیے کرنے کی بجائے فقیروں کے لیے آدمی کرے۔ بادشاہ کی تعریف چاہیے کہ فقیر کی، آپ کو چوائس ہے، سارے فقیر مل کے بھی تعریف کرے، کوئی مطلب ہے اس کے اندر؟ بادشاہ تعریف کرے تو بات ہے کچھ، بادشاہ کے لیے کرنا، تو فقیروں کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور تعریف کے لائق ہے، بادشاہ ہے اللہ کے لیے کام۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے دور میں اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے، دکھاوا عام ہوتا جا رہا ہے، دکھاوا 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 عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی بولے ذرا یہ لو پیسے کسی غریب کو دو، اس کا تو فوٹو نہیں آ رہا، یہ دوسرے کے پہنچا کے فوٹو نکال رہا ہے، دوسرے کی چیزیں دے کر، خود کا بھی نہیں، یہ حال ہوگا۔ دوسرے کی کار کو ٹیک لگا کے فوٹو نکال رہا، ہاں دوسرے کی چیزوں پہ بھی کر رہا ہو، اپنا بھی نہیں ہے اس کا۔ یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رجل، ایسا آدمی جو صدقہ کرے اتنا چھپا کے کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی معلوم نہیں ہو کہ اس کے رائٹ ہینڈ نے کیا صدقہ دیا۔ اور آخری کون؟ 7واں، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سفر میں ہے، رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور اس کو یاد آیا کہ تو سب کا سوچتا، اپنے رب کا نہیں سوچتا، تو یہ خوش رہنا، بیوی خوش رہنا، بچے خوش رہنا، رشتہ دار خوش رہنا، میرا اللہ خوش رہنا میرے سے، یہ سوچتا تو اس کو دکھ ہوا اندر سے، ہاں نا دیکھ میں کیسا برا انسان ہے، کتنا غلط کر رہا میں، اے اللہ معاف کر مجھ کو، رو دیا آدمی، اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی، تیرے کو بھول کے زندگی گزار رہا میں، اے اللہ جہنم میں مت ڈال، اللہ جنت میں ڈال۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اے اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، میرے ماں باپ کو ہدایت دے، میرے دوستوں کو ہدایت دے، اے اللہ مجھے قبر میں عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ حشر کی تکلیف سے بچا۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اے اللہ تو نے کیا نہیں دیا مجھ کو، سب کچھ تو دیا اللہ تو نے، جسم دیا، صحت دی، کھانا دیا، پانی دیا، پیسے دیے، گھر دیا، اچھے کپڑے دیے، عزت دی، سب کچھ دیا تو نے، میں نے کچھ بھی نہیں دیا اللہ تجھ کو، سب تو نہیں دیا، اللہ معاف کر دے، میں نے تو نے مانگا بس میری عبادت کر، وہ بھی نہیں کیا میں نے صحیح ڈھنگ سے، تیرے سے لیا سب لیکن تیرے کو دیا نہیں، تجھ کو میں نے کچھ صحیح سے دیا نہیں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ہم ان میں سے کہاں پھر بیٹھتے ہیں؟ اگر کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، لیکن اگر نہیں بیٹھتے، ان میں سے کوئی بھی ہم نہیں ہیں، تو افسوس کریں کہ ہم کتنا بڑا موقع ضائع کر رہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے، ابھی بھی اپنی اصلاح ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں، اپنی زندگی کو صحیح کرنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے، اپنے تعلق کو اللہ سے صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔